بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعا: الأرجاء البين زرعها، والأوراق البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي. رواه مالك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرنا فحيل ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. رواه الترمذي. پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں. یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں کیا جانے والا وہ جہاد بھی نہیں جو ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کیا جائے؟ تو فرمایا: اللہ کی راہ میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جہاد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا. دوسری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: 4 طرح کے جانور قربانی کے لائق نہیں. ایک تو وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو جو چل نہ سکتا ہو. دوسرا وہ کانا جس کا کانا پن بہت نمایاں ہو، یعنی جس کی آنکھ کا خراب ہونا یا آدھی سے زیادہ وہ بینائی کا نہ ہونا واضح طور پر معلوم ہوتا ہو. تیسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو کہ گھاس نہ کھاتا ہو. اور چوتھا دبلا کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. تیسری حدیث حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی میں ایسا دمبا ذبح کرتے تھے جو سینگ دار ہوتا اور فربا ہوتا اور سیاہی میں دیکھتا، یعنی جس کی آنکھوں کے گردا گرد سیاہی ہوتی اور سیاہی میں کھاتا، یعنی جس کے منہ کا رنگ سیاہ ہوتا اور سیاہی میں چلتا، یعنی جس کے پاؤں سیاہ ہوتے. یہ بابن فی الأضحیہ قربانی کا بیان.
یہ اضحیہ حمزہ یعنی الف کے پیش اور یا کی تخفیف کے ساتھ، اضحیہ حمزہ کے زیر اور یا کی تشدید کے ساتھ۔ اضحیہ کسے کہتے ہیں؟ محدثی نظام فرماتے ہیں اضحیہ اس جانور یعنی بکری یا گائے یا بکرا یا اونٹ یا بھینس وغیرہ کو کہتے ہیں جو وقت مخصوص یعنی ایام عید الاضحیٰ میں تقرب یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ قربانی کی حیثیت اور اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے اس کو سماعت فرمائیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور کس شخص پر واجب ہے؟ صاحب حیثیت آدمی پر واجب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت یعنی رقم موجود ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی رقم کیا ہو سکتی ہے آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ بازار کے مطابق 50,000 50,000 روپے کی مالیت ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو جس کے پاس یہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مقیم بھی ہونا ضروری ہے۔ جب مقیم کہہ دیا گیا تو مسافر نکل گیا، معلوم ہوا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو مقیم ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کا ہونا بھی ضروری ہے، معلوم ہوا غلام پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ یہاں تک کہ محدث نظام فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کے ایام میں 3 دن میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اتنی رقم اس کے پاس کہیں سے آ جاتی ہے، تو اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے۔ آج اگر صاحب نصاب ہوا زکوٰۃ میں کیا مسئلہ ہے؟ آج اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اس کے پاس ہے، اب کل آج سے لے کر آنے والا سال کی اس تاریخ تک رہنا ضروری ہے اتنا زکوٰۃ۔ لیکن قربانی کا ایسا نہیں، 3 دنوں میں کسی بھی دن میں اگر اتنا مال اس کو کہیں سے آ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی۔ اب اس وضاحت کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ، یہ ایسے دن ہیں، ایسے بابرکت دن ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل دوسرے
کیے ہوئے عمل اس دن کے کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ جو عمل صالح ان 10 دنوں میں کیا جائے گا، دوسرے دن کے عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے تڑپ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں میں اگر جہاد بھی کوئی کیا ہو، اس عمل سے بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب زیادہ ہے؟ جہاد تو انسان اپنی آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ راہ خدا میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے تڑپ کر پوچھا کہ کیا جہاد سے بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب زیادہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے استثناء کیا کہ ہاں، وہ مجاہد، وہ جہاد کرنے والا کہ جہاد کو گیا، مال لے کر گیا، اپنی جان لے کر گیا، جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر کے آیا اور ساتھ ہی ساتھ سارا مال بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، تو صرف وہ جہاد الگ ہے کہ کچھ بھی بچا کر نہیں لایا، مال بھی اللہ کے راہ میں پورا لوٹا دیا، اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اور جان بھی اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیا۔ تو اس کا مستثنیٰ حضور نے کیا کہ اس کو چھوڑ کر۔ اور محدث نظام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایام رمضان کے اعمال صالحہ بھی اس کا بھی مستثنیٰ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان کے دنوں میں اعمال صالحہ کا رتبہ اور درجہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر بھی آتی ہے، تو اس لیے وہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ کیے جائیں، اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ یہ 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن عنایت فرمائے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن عنایت فرمائے ہیں۔ آج 4 تاریخ ختم ہو کے 5 تاریخ ذی الحجہ کی لگ گئی، تو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کی بہت زیادہ قدر کریں، دنوں کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشر کی عبادتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ اور اس عشرہ یعنی یکم ذی الحجہ تا یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ یہ جو 9 دن ہے، ایک دن کا اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اس عشرے کی ایک رات کا قیام، جیسے کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان 10 دنوں کی ایک رات کا قیام یعنی جاگنا، عبادت کرنا، شب قدر کے قیام کے برابر قرار ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہوتی ہے، ان راتوں، اس رات کے برابر یہ 10 راتوں کی عبادت کو قرار دیا ہے۔ تو سمجھیے کتنی اہم راتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔ دوسری حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں، تو آپ نے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 4 طرح کے قربانی کے جانور
لائق نہیں ہوتے. ایک تو وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پر بہت کھلا ہوا لنگڑا ہے, چلتا ہے تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے, اس جانور کی قربانی درست ہے. ہاں 3 پیر بالکل اچھے ہیں, چوتھا جو پیر ہے اس کو زمین میں سہارا لے کر اگر چلتا ہے لگڑا, لیکن چوتھا پیر زمین میں سہارا لگاتا ہے, سہارا لیتا ہے, تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس جانور کی بھی قربانی درست ہے. ہاں اگر چوتھا پیر بالکل زمین پر لگاتا ہی نہیں تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں. اور دوسرا وہ جانور کہ جس کا کانا پن بہت نمایاں ہو, یعنی آنکھ کا خراب ہونا, آنکھ بالکل خراب ہے, آنکھوں کی بینائی نہیں ہے کسی جانور کی, تو اگر آنکھ کی بینائی ختم ہے کسی جانور کی تو اس جانور کی قربانی کی درست نہیں ہے. تو کانا پن جانور کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کرنا چاہیے. آدھی سے زیادہ بینائی کا نہ ہونا واضح طور پر معلوم ہے, یعنی آدھی سے زیادہ بینائی آنکھ کی چلی گئی, ہاں تھوڑی سی گئی ہے تو الگ چیز ہے, وہ پھر درست ہے, لیکن آدھی سے زیادہ ایک جانور کی بینائی چلی گئی تو اس جانور کی قربانی درست ہے. اسی طریقے سے جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو, گھاس ہی نہ کھاتا ہو, گھاس چرتا ہی نہیں, تو اس جانور کی قربانی درست ہے. چوتھی حدیث حضرت ابو سعید سے ہے, انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں ایسا دمبا ذبح کرتے تھے جو سین دار ہوتا اور فربا ہوتا, سیاہی میں دکھتا اور آنکھوں کے گردا گرد سیاہی ہوتی اور پاؤں بھی سیاہ ہوتی. یہ جانور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب کہ بالکل سیندار ہے, فربا ہے, موٹا ہے, تازہ, یہ جانور اللہ کے محبوب کو بہت محبوب ہے. اسی طرح سے سیاہ جانور, پیر بھی سیاہ ہو اور اسی طریقے سے آنکھوں کا گردا گرد بھی اگر سیاہ ہو, اور اسی طریقے سے پیٹھ جیسے بیٹھتا ہے تو دوسری روایت کے اندر ہے اگر پیٹھ بھی اور پیٹ بھی سیاہ ہے تو یہ جانور بھی اور زیادہ حضور کو محبوب. آنکھوں کا سیاہ ہونا, پیروں کا سیاہ ہونا, سیندار ہونا, موٹا اور تازہ ہونا, یہ جانور حضور کو محبوب ہے. تو یہ بہت بڑی اچھی ہاتھ لگ گئی ہمیں. ہم کالے جانور کو بہت کم پسند کرتے ہیں, لوگ لاتے ہی دوسرے رنگ کے لائیں گے, سفید اور دوسرے قسم کے, لیکن یہاں پر واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ایسے جانور کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو بس سبق یہ دیا گیا ہے احادیث میں کہ انسان جب قربانی کرے تو بہترین جانور قربانی کرے, کمزور اور نازک قسم کا جانور اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور کل قیامت کے دن سواری بننے والے ہیں. اب جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنی ہی جلد جو ہے یہ جانور پل صراط سے ہمیں گزار کر جنت میں پہنچا دے, اور جتنا بہترین ہوگا, موٹا تازہ ہوگا, میزان عمل میں اتنا ہی بھاری ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی رسی بھی نہ پھینکی جائے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے میزان عمل میں کام آنے والی ہے. اس جانور کی رسی تک بھی پھینکنے کو منع کرنا ہے. تو یہ سب کے سب بہترین چیز ہے, میزان عمل میں کام آنے والی چیز ہے. اس لیے بہترین طریقے سے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربان کی. یہ نہ سمجھے کہ بس سر کے اوپر ایک چیز اللہ نے بوجھ رکھی کی قربانی کر دیا, ویسا نہیں. خوش دلی کے ساتھ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. قربانی کے دن تمام اعمال سے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کیا ہے؟ قربانی ہے. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی معافی ہو جاتی ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ جانور میں کتنے بال ہوتے ہیں انسان گن نہیں سکتا. جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں تمام کی تمام بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے. تو ہم بہترین سے بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں بہترین جانور قربان کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.